السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے کھانے میں بنایا کدو کی ریسیپی تو میں آپ سے شیئر کروں گی۔ اس کے علاوہ میں اس کے بارے میں اس کی افادیت اور اس کی اہمیت کے بارے میں بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ کدو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دل اداس ہو تو کیا کریں، تو کہتے ہیں کہ کدو کھائیں، کیونکہ کدو ہمارے نبی کو کیوں یہ سبزی پسند تھی؟ کدو نبی کو پسند تھی اس لیے سنت کے لحاظ سے اسے کدو شریف کہتے ہیں۔ ادرک اور لہسن کو میں نے آئل میں ڈال دیا اور اس کو اب ہم فرائی کریں گے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو کدو کے بارے میں بتاؤں گی کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اس لیے سنت کے لحاظ سے اسے کدو شریف کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو انہوں نے مچھلی کو حکم دیا کہ یہ میرے نبی ہیں، انہیں ہراش نہ آئے اور نہ ہی ان کی کوئی ہڈی ٹوٹے، تو انہیں ایسے نگل کہ یہ تیرے پیٹ میں آسانی سے رہ سکیں۔ وہ مچھلی اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے کر سمندر کی گہرائی میں چلی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے یوں دعا کی کہ کوئی معبود نہیں تیرے سوا، پاکی ہے تیرے لیے، بے شک میرے سے خطا ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا عرش کے نیچے پہنچی تو فرشتوں نے اللہ سے عرض کی، یا الہی، یہ کمزور سی آواز جانی پہچانی ہے اور انجانی جگہ سے آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ لہسن اور ادرک تھوڑا فرائی ہو گیا تو ہم نے اس میں پیاز بھی ایڈ کر دیا۔ اب ہم پیاز کو بھی اس کے ساتھ فرائی کریں گے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ اپنی یہ جو بات شیئر کر رہی ہوں وہ شیئر کروں گی کہ اسلامی لحاظ سے کدو کی اہمیت کیوں ہے اور اسے کدو شریف کیوں کہتے ہیں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا، یا الہی، یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، یہ میرا بندہ اور میرے نبی حضرت یونس علیہ السلام ہیں۔ یا الہی، ان کے نیک اعمال اور دن اور رات کی باتیں تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں۔ تو پھر فرشتوں نے ان کی سفارش کی اور اللہ نے حکم دیا مچھلی کو، تو پھر مچھلی سمندر سے کنارے پہ آ گئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو ریت پہ ڈال دیا بڑی احتیاط سے۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزور تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام دجلہ کے کنارے یمن کی سرزمین پر ڈالے گئے تھے، وہ بہت کمزور تھے۔ اللہ نے اپنی شان، طاقت اور عطا سے وہاں کدو کی بیل اگا دی، کیونکہ یہ بہت جلد اگتا ہے اور بڑھتا ہے اور اس کے پتوں کا سایہ گھنا ہوتا ہے اور انسان کو سکون دیتا ہے، اور اس کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور اس کے پاس مکھیاں نہیں آتی۔ سبزی کے پتوں اور پودے نے سکون اور آرام پہنچایا۔ آقا فرماتے ہیں، اس سبزی نے حضرت یونس علیہ السلام کو تقویت دی تھی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سبزی نے حضرت یونس علیہ السلام کو تقویت دی، یعنی طاقت دی، اس لیے یہ مجھے بہت پسند ہے۔ یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین غذا ہے۔ ہمارے نبی کدو سے محبت کرتے تھے۔ ابھی میں نے یہاں پہ پیاز کے بعد اس میں ٹماٹر بھی ایڈ کر دیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اس کی بھنائی کروں گی۔ اب اتنی محبت ان کو بہت پسند تھا، وہ اس کو بہت پسند کرتے تھے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، تمہارے لیے کدو موجود ہے، وہ عقل کو بڑھاتا ہے اور دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ اس کو پکا کر اس کا پانی شہد میں ملا کر زکام والوں کو بھی دیا جائے تو انہیں اس تکلیف سے آرام ملتا ہے۔ شوگر، بلڈ پریشر، سانس، دل کی بیماری کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو کدو ہے، اس کو کھانے سے آپ کو ذہنی طور پر آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، یعنی کہ دل اگر اداس ہو نا تو ہم اگر کدو کھائیں تو ہمیں ویسے ہی کدو کھانے سے ہمارا دل تھوڑا سا پرسکون ہوتا ہے اور ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو کدو کی افادیت بہت زیادہ ہے۔ اس کی افادیت اگر دیکھیں تو ایک نبی کو اس سے راحت پہنچائی گئی اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کھانا ہے۔ تو جو لوگ بھی کھانے میں اس کو بناتے ہیں یا جو لوگ نہیں بناتے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو ضرور کھائیں، کیونکہ یہ پریشان دل کو سکون دیتی ہے یہ سبزی۔ اور کدو کا سالن بہت ہی مزے کا بنتا ہے، بہت مزیدار بنتا ہے، اور اس میں اب میں اسپائسز وغیرہ ایڈ کروں گی، نمک، سوکھا دھنیا، تھوڑا سا گرم مسالہ، ہلدی، تھوڑا سا میں نے اس میں چکن پاؤڈر ڈالا ہے، اور جو بیسک اسپائسز ہوتے ہیں وہ میں نے سارے اس میں ایڈ کر دوں گی۔
تو کدو کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتایا جاتا ہے کہ کدو جو ہے، کدو کے سالن کا، کدو کے سالن میں گرمی میں تو یہ آپ اس کی تاثیر بھی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ گرمی میں لوگ کہتے ہیں کہ کدو کھائیں، اور کدو گوشت بھی بڑا مزے کا بنتا ہے، لیکن آج تو میں صرف خالی کدو بنا رہی تھی، تو میں نے کہا میں اس کی ریسیپی بھی شیئر کروں گی اور کدو کے بارے میں بھی آپ سے باتیں کروں گی۔ اس کی برکتیں بہت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو پسند کرتے تھے۔ کئی بار آپ نے کہا یا رسول اللہ، ایک بار کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کدو شریف بہت پسند کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا درخت ہے، اور یہ جگر کے درد کو دور کرنے میں مفید ہے، معدے کے لیے اور یرقان کے مرض میں بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اس میں قدرتی وٹامن سی، سوڈیم، پوٹاشیم اور فولاد نہ صرف پایا جاتا ہے، جو کہ نہ صرف طاقت بخش ہے بلکہ اس کا استعمال پیٹ کے مختلف امراض کے خلاف حفاظت بھی فراہم کرتا ہے۔ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، جیسا میں نے پہلے بھی بتایا ہے، اور ساتھ ساتھ میں مسالہ بھی بھون رہی ہوں۔ یہ گرمی کا اثر کم کرتا ہے اور تھکن کا احساس گھٹا دیتا ہے۔ اس کو کھانے سے ہمیں بھوک بھی لگتی ہے اور کمزوری بھی دور ہوتی ہے۔ اگر دیکھا جائے کسی کو اس سمپل سی سبزی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے بارے میں جب ہم جانتے ہیں تو پھر ہمیں اس کو اپنی روٹین کے کھانے میں شامل کرتے رہنا چاہیے۔ اور بچوں کو بھی شروع سے کدو کھانے کی عادت ڈالیں تو بچے بھی اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ میں تو اپنے بیٹے کو کہتی ہوں کہ یہ آلو ہے، اور سم ٹائمز وہ مجھے کہتے ہیں ماما آلو آپ نے آج کیسا بنا دیا ہے نا، چھوٹا ہے تو اسے سمجھ نہیں آتی، تو لیکن کہتے ہیں ماما بڑا مزے کا لگ رہا ہے یہ آلو بھی، کبھی آپ ایسا بنا دیتی ہیں، کبھی آپ ایسا بنا دیتی ہیں۔ میں نے کہا بس اس کو چینج کر کے بناتے ہیں، تو پھر وہ بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ تو کدو کے بیج کا تیل بھی ہوتا ہے جو اس کے سر درد کے لیے اور سر کے بالوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے، اور نیند بھی لاتا ہے اور وزن بھی گھٹاتا ہے۔ کدو جو ہے نا، اس سے ہمارا وزن بھی گھٹتا ہے۔ اگر ہم اس کو تیل ڈالے بغیر پانی میں ابالیں، نمک اور ہلدی ڈالیں اور پکائیں اور کھائیں تو پھر اس سے ہمارا وزن بھی کم ہو جاتا ہے۔ مطلب اس کی افادیت بے شمار ہے، اور ہمارے لیے تو یہ ویسے ہی پسندیدہ غذا ہے، کیونکہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، تو وہ اس کو بہت شوق سے کھاتے تھے۔ کدو کی جتنی بھی کدو کے بارے میں اس کی تعریف کی جائے یا بتایا جائے کم ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور میرا کدو جو ہے، میں نے کدو کو مسالہ بھوننے کے بعد کدو کو ڈالا، اس کو فرائی کیا۔ اس میں نے پانی بالکل نہیں ڈالا کیونکہ کدو اپنا پانی چھوڑتا ہے۔ اس کو میں نے ہلکی آگ پہ رکھا اور میں نے اس کو ساتھ ساتھ دیکھتی بھی گئی، اور ساتھ میں نے یہاں پہ چکن پلاؤ بنایا، کیونکہ ویسے تو اس کے ساتھ وائٹ رائس بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن میرے پاس چکن پڑا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ چلو یہ تھوڑا چکن جو پڑا ہوا ہے اس کو آج میں چاولوں میں ڈال دیتی ہوں۔ جو بچہ کدو کو دیکھ کے اگر سم ٹائمز بچے کہیں کہ خالی کدو بنا دیا ہے، تو ان کو میں کہوں کہ نہیں، خالی کدو نہیں بنایا، کدو کے ساتھ ہم نے چکن کے والے چاول بھی بنائے ہیں۔ اور یہ میں نے اپنی پلیٹ ریڈی کر لی، اس میں نے کدو ڈالا اور چکن پلاؤ ڈالا، اور سیلڈ میں نے بھی الگ سے پلیٹ میں ڈالا تھا، تو اس کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ میں اور بھی کام کر رہی تھی۔ تو میں نے کہا کہ چلو جو میں نے کھانا بنایا ہے پہلے میں اس کی پلیٹ شیئر کروں، کیونکہ کھانا بناتے ہوئے مجھے بھوک بھی بہت لگ گئی۔ میں نے فوراً اپنی پلیٹ ریڈی کی اور سب کو میں نے کہا کہ آ جائیں کھانے کی ٹیبل پہ، میں اپنی پلیٹ کی ویڈیو بنا لوں۔ تو بہت مزے کا بنا کدو اور رائس، تو آپ سب بھی ٹرائی کیجیے گا، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔